الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أصدق من الله قيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور سچ کو پسند فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم، تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو کہ 6 کام تم کرو گے۔ اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں جنت میں پہنچاؤں گا۔ 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو۔ وَأَوْفُوا اذا وعدتم، جب وعدہ کرو تو پھر اسے پورا کرو۔ وَأَدُّوا اذا اؤْتُمِنْتُمْ، اور جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو تم اسے ادا کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کو جھکاؤ۔ اور 6ٹھی چیز فرمایا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ 6 چیزیں بتائی کہ یہ 6 کام تم کر کے دکھاؤ، جنت میں پہنچانا پھر میرے ذمہ ہے، یعنی ضمانت ہے اس بات کی، میں ذمہ دار ہوں کہ پھر تم جنت میں جاؤ۔ اگر دیکھا جائے کہ بندہ اگر ان 6 کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دینے والا بن جائے تو انسان اچھا خاصا ایک صالح انسان بن جاتا ہے۔ اب ان 6 چیزوں میں سے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ صدق مقال، سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو۔ انسان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ انسان کی گردن بھی کٹ رہی ہو تو انسان کو سچ بولنا چاہیے۔ اس لیے کہ فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ بظاہر بندہ سمجھتا ہے شاید میں جھوٹ بولوں گا جان بچ جائے گی، لیکن جان بچ نہیں جاتی، جان پھنس جاتی ہے۔ اور انسان سوچتا ہے کہ میں سچ بولوں گا پھر تو پھنس جاؤں گا، تو حالانکہ حقیقت میں وہ
پھنستا نہیں ہے، وہ بچتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو نکلا وہ سچ ہے، اس میں شک نہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ سچائی نجات دلاتی ہے، بچاتی ہے، چھڑواتی ہے، اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، پھنساتا ہے، تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ہماری کامیابی، ہماری نجات سچ میں ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور فرمایا یہدی الی البر، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان طے کر لیتا ہے کہ میں نے ہمیشہ زندگی میں سچ بولنا ہے، اس سچ کا عزم اور عہد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے پر نیکی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور یہ بندہ ہمیشہ اچھا کام کرے گا، برے کام سے بچے گا۔ اور جس بندے نے اپنے لیے جھوٹ کا دروازہ کھول دیا کہ میں جھوٹ بول دوں گا، تو وہ بندہ پھر جھوٹ کے پس پردہ کئی ایسے کام کرتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اسے پتا ہے میں نے ایسے کام کرنے ہیں، آگے میں نے جھوٹ بول دینا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا، تو مجھے کون پکڑے گا، کون مجھے کچھ کہے گا۔ اس لیے جس بندے نے سچ کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اس کے لیے نیکی کے دروازے کھل گئے، اور جس نے اپنے لیے جھوٹ کا دروازہ کھول دیا، اس کے لیے برائی کے سارے دروازے کھل گئے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے سچ بولتے 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 ایسا مقام آتا ہے کہ اس بندے کا نام صدیقین کی فہرست میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ بندہ بہت زیادہ سچ بولتا ہے، ہر بات میں سچ بولتا ہے، تو سچ بولتے بولتے صدیقین میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ بندے کو جھوٹ کی عادت بن جاتی ہے، بات بات پہ جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، بہانے میں جھوٹ، ہر وقت زبان پہ جھوٹ، اور اس جھوٹ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وہ جھوٹ بولتے بولتے اتنے زیادہ جھوٹ ہو جاتے ہیں کہ پھر فرشتے اس بندے کا نام کذابوں میں لکھ دیتے ہیں، جھوٹوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو سچ کا اہتمام کرنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ حتیٰ کہ فرمایا ایک تاجر بندہ جو بازار میں تجارت کرتا ہے، اگر وہ ہر معاملے میں سچ بولے، ہر بے شرح میں سچ بولے، دن میں وہ 10-20 چیزیں بیچتا ہے، ہر چیز بیچتے وقت وہ سچ بولے تو دن میں اس کے 20 سچ ہو گئے، تو روزانہ اگر وہ 20 سچ بولے گا، حالانکہ جھوٹ کا موقع موجود ہے، تو وہ کر تو تجارت رہا ہے، کاروبار کر رہے ہیں اپنے نفع کے لیے، لیکن اس سچ کی برکت سے فرمایا کل قیامت کے دن اس کا مقام نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بنانی چاہیے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، ذرا سا جھوٹ بولا تو اس جھوٹ کی بدبو ہوتی ہے جو 1 میل تک جو ہے سونگی جا سکتی ہے، اور فرشتے اس کو سونگتے ہیں کہ فلاں بندے نے اس وقت جھوٹ بولا ہے۔ انسان اسے محسوس کرے نہ کرے، فرشتے اسے محسوس کرتے ہیں۔ اور فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اور فرمایا سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ انسان کسی بندے کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو اور وہ بندہ اسے سچا سمجھ رہا ہو، وہ سمجھ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے، حالانکہ یہ اس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی خیانت نہیں ہے۔ منافق کی 3 علامات ہیں، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو جس بندے میں یہ علامات ہیں، یہ بیماریاں ہیں، گویا اس بندے میں منافقوں والی علامات ہیں، کام ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ منافق ہے، لیکن ایسے کام وہ کرتا ہے کہ جو منافقین میں پائے جاتے ہیں۔ تو جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے،
अब बंदा झूठ क्यों बोलता है? झूठ बोलने की आम तौर पर दो वजह होती हैं। पहली वजह तो ये होता है कि इंसान को एहसास कमतरी होता है, जिसे कहते हैं नाकाफी होने का एहसास, कमतर होने का एहसास। वो समझता है कि मैं लोगों के जहनों के रुतबे से कम हूं, फिर वो झूठ बोलकर लोगों के जहनों में अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे को ये एहसास पैदा हुआ कि मेरे पास इल्म कम है, अब वो लोगों में झूठ बोलकर जाहिर करता है कि मेरे पास इतना इल्म है, ताकि लोग मुझे बड़ा आलिम समझे और मुझे ज्यादा इल्म वाला समझे, ज्यादा तजर्बाकार समझे, तो झूठ बोलता है। इसी तरह माश में लोगों का एक मेयार है कि कौन कितना अमीर है, कौन किस दर्जे का है। लोगों के ज़हन में एक होता है कि ये दुनिया के एतबार से बड़ा आदमी है, दौलतमंद है। अब किसी बंदे को ये एहसास कमतरी हो जाए कि लोग तो मुझे कमतर समझेंगे, मेरे पास तो इतनी दौलत नहीं, तो फिर वो झूठ बोलता है कि मेरा इतना कारोबार है, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतना माल है, तो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करता है। और बाज़ दफ़ा खानदान के अंदर, कौम नस्ल के अंदर लोगों के जहनों में होता है कि फलां कौम अच्छी है, फलां कौम अच्छी है। वो समझता है शायद मैं अपनी कौम बताऊंगा, अपना खानदान बताऊंगा तो ये मुझे अच्छा ना समझे, इसलिए वो झूठ बोलता है, अपनी कौम को बदल कर बताता है ताकि लोग मुझे अच्छा समझें। जैसी तरह जिस्मानी तौर पर वो अपने आप को बढ़ाना चाहता है। हालांकि ये दुनिया वालों ने जो मेयार बनाए हुए हैं, जो इन्होंने एक जो है मकाम बनाया हुआ है, ये सब फर्जी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जब इंसान इस चीज को समझ जाए कि ये दुनिया वालों के मेयार ये सब झूठ हैं, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है, तो इंसान का ये एहसास कमतरी खत्म हो जाता है और इंसान को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं। तो नाकाफी को काफी बनाने के लिए इंसान झूठ बनाता है और बोलता है ताकि लोग मुझे काफी और वाफी समझें। दूसरी वजह झूठ बोलने की ये होती है कि इंसान के जिम्मे एक जिम्मेदारी है कि आप ये काम करें। अब उस बंदे ने उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया, पूरा नहीं किया। अब वो सोचता है कि अगर मैंने सच सच बता दिया तो फिर हो सकता है मुझसे ये जिम्मेदारी ले ली जाए, इससे मुझे जो है हटा दिया जाए। तो वो कोशिश करता है कि कोई बहाना बना के झूठ कह दूं ताकि ये जिम्मेदारी मेरी बहाल रहे। अब जिम्मेदारी को वो पूरा नहीं कर रहा, लेकिन वो झूठ बोलकर ये जाहिर कर रहा है कि मैंने इस जिम्मेदारी को निभा लिया और इसको पूरा कर लिया। तो आम तौर पे ये दो वजह होती हैं जिनकी वजह से इंसान झूठ बोलता है। और नुक्ते की बात ये कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी खराबी हो, हमेशा वो बड़ों से छोटों में मुंतकिल होती है। आज ये जो झूठ की बीमारी फैल चुकी है, इसकी मेन वजह यह है कि हमारे बड़े झूठ बोलते हैं, उन बड़ों से छोटों में, फिर छोटों से छोटों में। इसलिए झूठ की एक वबा फैलती चली जा रही है। अगर ये बड़े अपने आप को ठीक कर लें, छोटे बच्चों के सामने झूठ ना बोलें, तो फिर छोटे बच्चों में ये झूठ की बीमारी पैदा नहीं होगी। हम खुद अपने बच्चों को झूठ सिखाते हैं अमली तौर पर कि कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे दूसरे को धोखा दिया जाता है, कैसे दूसरे को जो है इस तरह किया जाता है। हम उनको खुद झूठ सिखाते हैं, फिर जब उन्हें झूठ की आदत हो जाती है, वो हमसे झूठ बोलते हैं तो हमें बुरा लगता है। तो बड़ों को अपनी इस्लाह पहले करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वजतनिबू कौल अज़्ज़ूर, झूठी बात से बचो। झूठ की कई किस्में। बाज लोग तो ऐसे होते हैं जो अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। उमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बोलते हैं। एक हदीस मुबारक जो नबी अलैहिस्सलाम से मनकूल नहीं है, लेकिन
اس کو حدیث بنا کر پیش کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ ہے۔ جیسے آج موبائلوں میں میسج چلتے ہیں، اوپر صاف لکھا ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حالانکہ نیچے جو بات لکھی ہے وہ نبی علیہ السلام کی نہیں ہے، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، میری طرف جھوٹی بات منسوب کی، فرمایا اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنا، حتیٰ کہ جو حدیث شریف کے راوی ہوتے ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے بڑی احتیاط کی حدیث کے باب میں۔ جہاں کسی لفظ کے اندر بھی انہیں شک ہو جاتا تھا کہ یہ لفظ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا نہیں فرمایا، تو وہاں او کا لفظ استعمال کیا۔ شاید نبی علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا، شاید یہ استعمال کیا، لیکن معنی ہے کہ یا ان کو شک ہو جاتا تھا کہ اس حدیث کے الفاظ وہی ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمائے یا تھوڑے سے بدل گئے ہیں۔ بعض دفعہ روایت بالمعنی ہوتی ہے، حدیث کا معنی تو وہی ہوتا ہے لیکن الفاظ میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے زبان کی وجہ سے۔ تو پھر وہاں پر محدثین نے اس حدیث کو براہ راست نبی علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ان کا لفظ استعمال کیا کہ نبی علیہ السلام سے مروی ہے، آپ کی طرف منسوب ہے، یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر آخر میں او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث پوری بیان کر دی، اس کا معنی بیان کر دیا، لیکن چونکہ شک ہے تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا یا جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تاکہ جان بوجھ کر نبی علیہ السلام پر جھوٹ نہ ہو۔ تو یہ حدیث کا جو معاملہ ہے یہ بہت نازک ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ موبائلوں کے اندر ہر قسم کے میسج، چاہے وہ کسی کا کال ہو، اس کو حدیث کے نام سے آگے بھیجنا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور یہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جھوٹ کی تیسری قسم، جھوٹی قسم کھانا۔ اب کاروبار کے اندر لوگ بات بات پہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچا، اس کے مال میں سے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتے ہیں، اور فرمایا اس بندے پہ جنت حرام ہو جاتی ہے اور اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر کوئی معمولی سی چیز پر قسم کھا لے، اسے بیچ دے یا اسے حاصل کر لے، تو پھر بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، جنگل کے کسی درخت کی کوئی ٹہنی اور شاخ بھی کوئی بندہ اگر جھوٹی بات کر کے، جھوٹی قسم کھا کے حاصل کرتا ہے، فرمایا اس کی وجہ سے بھی اس بندے پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے بعد جھوٹ کی ایک اور قسم جھوٹی گواہی ہے، جو آج ہماری عدالتوں میں مروج ہے۔ ایک بات کا پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، بس اس کے اوپر گواہی دے رہے ہیں پورے وثوق کے ساتھ، جی بس ایسے ہی ہے، میں گواہ ہوں۔ آخرت کا کوئی خوف نہیں کہ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ بات سچ تھی جس کی تم نے گواہی دی؟ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ اس جھوٹی گواہی کے نتیجے میں صاحب حق کا حق مر جاتا ہے، اور جو صاحب حق نہیں ہوتا اسے حق دلوا دیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ایمان والے۔ تو جھوٹی گواہی دینا یہ ایمان والوں کا کام نہیں۔ پھر اس جھوٹی گواہی کو اور جھوٹی بات کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ جمع کیا۔ فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، شرک سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ تو پتہ چلا جس طرح شرک بڑا گناہ ہے، بالکل اسی طرح جھوٹی بات کرنا، جھوٹی قسم کھانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ کی ایک اور قسم کسی پر تہمت لگا دینا، حالانکہ اس کے اندر یہ بیماری نہیں، اس کے اندر یہ بات نہیں، یہ خرابی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس پر تہمت لگا دی، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دی کہ اس نے ایسے کیا ویسے کیا، تو یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ۔ جھوٹ کی ایک اور قسم بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، یہ تو ہر گھر میں عام ہے، ہر ماں ہر باپ اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کل وہ بچے بھی پھر ان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گھر میں بیٹھا تھا، تو میری ماں نے مجھے بلایا کہ بچہ ادھر آؤ، تو میں کوئی چیز دیتی ہوں۔ تو میں چلا گیا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری ماں سے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ان کو ایک کھجور دینا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ کا کھجور دینے کا ارادہ تھا تو اچھی بات، اب اگر آپ ان کو کھجور نہیں دیں گی تو آپ کا نام جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ تو گھروں میں کتنی دفعہ مائیں ایسا کرتی ہیں، بچوں کو بلاتی ہیں، آؤ بچہ تمہیں فلاں چیز دوں، بچہ آ جاتا ہے، چیز ہی نہیں دیتی۔ جب گھر سے ماں کہیں جانے لگتی ہے تو بچہ روتا ہے، مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ ماں کہتی ہے بچہ تم ٹھہر جاؤ، میں واپس آتی ہوں پھر تمہیں لے کر جاتی ہوں۔ تو ماں واپس ہی نہیں آتی، لے کے بھی نہیں جاتی، یہ جھوٹ ہو گیا۔ تو اس طرح اگر ہم بچوں کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، ایک تو ہمارا نام جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا، اور دوسرا جو ہے ہمارے بچوں کو بھی جھوٹ کی عادت پڑ جائے گی، انہیں میسج ملے گا کہ ہمارے ماں باپ بھی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ہم بھی جھوٹ بولیں گے، تو وہ بھی کل بات بات پہ پھر ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولیں گے۔ پھر جھوٹ کی ایک اور قسم یہ ہے کہ انسان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مذاقاً جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی بات بنا کر دوسروں کو بہلانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کہ سب خوش ہو جائیں، حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں، خواہ مخواہ کی بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، بہلانے کے لیے جھوٹی بات کی، فرمایا ویل لہ ویل لہ، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک اور قسم جھوٹ کی، سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا۔ کسی سے کوئی بات سنی، کوئی تحقیق نہیں کی کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، کہنے والا کیسا ہے، کوئی اس کی تحقیق نہیں، بس اس کو آگے پھیلا دیا کہ یہ بات ایسے ہے، افواہ کے طور پہ پھیلا دیا۔ اب پورے ملک میں وہ بات پھیل گئی، لیکن جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا ویسے کسی نے بات اڑائی تھی۔ اور اپریل فول کے نام سے اب جو ہے کہ باقاعدہ جو ہے ایک رسم بن گئی اور رواج بن گیا کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دے۔ تو یہ چیز آج ہمارے اندر آ گئی کہ کسی کا میسج آتا ہے، بغیر تحقیق کے ہم اسے آگے پھیلا دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کتنے لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سیاست کے میدان میں دیکھیں، جھوٹ کا ایک نام رکھا ہوا ہے حکمت عملی۔ اب حکمت عملی کے تحت وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، یا دوسرے لفظوں میں ڈپلومیسی، اب یہ بھی جھوٹ۔ یا بعض دفعہ ہم کسی سے جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا نام بہانہ بنا لیتے ہیں، وہ جی میں نے بہانہ بنا لیا تھا، تو یہ بہانہ نہیں بنایا ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کو جھوٹ ہی کہنا چاہیے، تاکہ جھوٹ کی جو ہے اس کی وعید ہے اور جو جھوٹ کی جو ہے برائی ہے وہ ہمارے دل میں آ جائے، پتہ چلے کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ تو یہ بہانہ نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے سچ اور ایک ہوتا ہے سچائی کا معاملہ۔ آج کے زمانے میں سچ تو کسی حد تک موجود ہے، لیکن سچائی کا معاملہ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ علماء طلباء سچ تو بولتے ہیں لیکن سچائی کا معاملہ نہیں کرتے، تعویلیں کرتے ہیں، توریہ کرتے ہیں۔ دیکھنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ پہ سچ بول رہا ہوتا ہے، لیکن وہ معاملہ سچائی کا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے دوسرا بندہ دھوکے میں رہتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے حضرت نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے گھر سے جا رہا ہے اور گھر والوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، وہ آگے سے کہہ رہے میں آ رہا ہوں، حالانکہ وہ جا رہا ہے اور کہہ رہے زبان سے میں آ رہا ہوں، فرمایا یہ جھوٹ ہے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے، اپنی زبان کو اتنا پاک کرنا چاہیے۔ کوئی مہمان باہر سے آ رہا ہے،
20-30 किलोमीटर का फासला है। आपने पूछा हाँ जी कहाँ से आ रहे हैं, और जी 10 किलोमीटर रहता है। 23 किलोमीटर का सफर है, वो कहता है जी 2-3 किलोमीटर रहता है। भाई 23 किलोमीटर सफर रहता था, तुमने 2-3 क्यों कहा? वो कहता है जी मैंने 23 को यूं पढ़ा, 2-3, 2-3 23 होता है, जैसे 2 लिखते हैं फिर 3 लिखते हैं, तो जोड़ करके मैंने पढ़ा, इस तरह 23 बन गया। मैंने तो सच बात की। ठीक है, आपने सच कहा, लेकिन सच्चाई का मामला तो नहीं किया। हम तो ये समझे कि आप 2-3 किलोमीटर के फासले से आ रहे हैं, जबकि आप 23 किलोमीटर के फासले से आ रहे थे। तो एक होता है सच, एक होता है सच्चाई का मामला, कि इंसान अपनी जगह पे सच बोल रहा है लेकिन दूसरे को साथ धोखा भी दे रहा है। तो आज के जमाने में सच्चाई का मामला नहीं है। हमें ये चीज सीखनी चाहिए कि हम सच्चाई का मामला किया करें। चुनांचे जो बंदा झूठ बोलता है, उसे अपने उस झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ और बनाने पड़ते हैं और बोलने पड़ते हैं। यहां एक तालिब इल्म का वाकया पेश आया। किसी मामले में उस तालिब इल्म ने झूठ बोल दिया। अब हमें पता था कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वो अपनी बात पे डटा हुआ है कि नहीं मैं सच बोल रहा हूं और यही सही है। हमने उसे समझाया कि भाई देखो, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आपने झूठ बोल दिया, ये भी कबीरा गुनाह किया। अब इसको छुपाने के लिए मजीद झूठ बोलोगे, वो भी कबीरा गुनाह। फिर झूठ बोलोगे, वो भी कबीरा गुनाह। फिर झूठ बोलोगे, वो भी कबीरा गुनाह। हो सकता है एक ही मजलिस में आप 100 कबीरा गुनाह कर लें और अल्लाह ताला से आप 100 कदम दूर हो जाएं। लेकिन उस तालिब इल्म को बात समझ ना आई। उसने सोचा कि शायद मैं 1-2 दफा झूठ बोल के मामला रफा दफा हो जाएगा और बात मेरी छुप जाएगी, फिर मैं तौबा कर लूंगा। वो तालिब इल्म ना माना, डट गया। नहीं जी मैं सच बोल रहा हूं। हमने भी सवाल पे सवाल शुरू कर दिए और एक दोस्त को साथ बिठाया, एक 2 तलबा को बिठाया कि लिख दे जाओ ये कितने झूठ बोलता है। सवाल पे सवाल किया, वो आगे से झूठ पे झूठ बोलता गया। अपने उस एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला, तीसरा बोला, चौथा बोला। हमने उसके झूठ लिखवाए। जब 10 हो गए फिर उसको समझाया, देखो भाई 10 कबीरा गुनाह हो गए, अब तौबा कर लो। फिर आगे सवाल किए, वो ना माना। 15 हो गए, फिर भी ना माना। 20 हो गए। जब 23-25 हुए ना, उसने सोचा कि इन्होंने तो 100 पूरे करवाने ही है मुझसे आज। उसने सोचा कि अब जो है मैं तौबा ही कर लेता हूं। चुनांचे फिर उसने इकरार किया कि वाकई मैंने झूठ बोला था और उसको छुपाने के लिए मैंने ये 23 झूठ मजीद बोले, और अगर अब भी मैं तौबा न करता तो मुझे 100 झूठ बोलने पड़ते। उसने मजलिस में फिर इकरार किया, और अब भी वो तालिब इल्म हमारे मदरसे में पढ़ता है। तो हम दूसरे तलबा को मिसाल देते हैं कि भाई अगर एक झूठ बोलोगे, उसे छुपाने के लिए तुम्हें 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो क्या जरूरत है अपने आप को नापाक करने की और झूठ बोलने की? इंसान पहले झूठ से ही बच जाए, हमेशा सच बोले, अपनी आदत बनाए, अपनी जबान को पाक करे, अपने दिल को पाक करे। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सिद्क़ु तमानीनतुन वल किज़्बु रीबतुन। सिद्क जो है ये इत्मीनान है। इंसान जब सच बोलता है तो इंसान के दिल में एक इत्मीनान होता है। इंसान को किसी का कोई डर नहीं होता कि जब मैंने बात ही सच्ची करनी है तो मुझे किसी से क्या डर। तो सच्चा इंसान, उसके दिल में किसी का कोई खौफ नहीं होता, डर नहीं होता। और जो झूठा इंसान होता है, झूठ बोलता है, वो बात बात पे घबराया होता है। क्या जवाब दूंगा, कैसे करूंगा, क्या कहूंगा, उसके दिल में सुकून नहीं होता, जिसकी वजह से वो और बातें बनाता है और झूठ बोलता है। इसी को नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये झूठ इंसान के लिए बुराई के दरवाजे खोलता है। हमारे मुर्शिद आलम रहमुल्लाह फरमाया करते थे, दिल विच होवे सच ते कोठे ते चढ़ के नच। दिल विच होवे सच ते कोठे ते चढ़ के नच। जिसके दिल में सच है वो तो सरेआम जो है बात कर सकता है, वो किसी से डरता नहीं, घबराता नहीं।
تو اس لیے ہمیں بھی ایسی عادت بنانی چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، اب سورج طلوع ہوا تو یہ سورج کا طلوع ہونا خود سورج کی دلیل ہے۔ ہم کسی سے کہتے ہیں بھائی سورج طلوع ہے، وہ پوچھے جی کیا دلیل ہے؟ بھائی دیکھ لو یہی دلیل ہے۔ تو سچ کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جھوٹ کی دلیلیں بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بنانا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کے لیے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان مزید گناہگار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جس بندے کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی، فرمایا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیں گے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جھوٹا شخص انکار کرنے والا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہدایت عطا نہیں فرمائیں گے۔ تو اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ، اور ہم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے۔ چنانچہ ان خانقاہوں کی جو تربیت ہے وہ یہی ہے کہ صدق مقال ہمیں حاصل ہو جائے، ہماری زبان جھوٹ سے پاک ہو جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سچے، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ بھی سچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سچے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سچے اور آپ کی زندگی اتنی سچی تھی نبوت سے پہلے بھی، کہ جب وران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ بتاؤ آپ لوگوں نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزاری، بتاؤ 40 سالوں میں کبھی تو انسان سے بھول ہو سکتی ہے، کبھی تو کوئی غلطی ہو سکتی ہے، بتاؤ مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو کفار، منافقین، مخالفین سب نے بیک زبان ہو کے کہا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا۔ اتنی سچی زبان تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اتنی سچی زندگی تھی، اتنی کھری زندگی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں نا، ہماری ایک تو ہوتی ہے اجتماعی زندگی، جلوت کی زندگی، ایک ہوتی ہے خلوت کی زندگی۔ ہم اپنے گھر میں کیسے رہتے ہیں، خلوت میں کیسے رہتے ہیں؟ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری جو خلوت کی باتیں ہیں، تنہائی کی باتیں ہیں، وہ لوگوں کو پتہ نہ چلیں۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسی باتیں ہوں جو لوگوں کو اچھی نہ لگیں، اور لوگ میرے بارے میں پھر اچھا خیال نہ رکھیں، اچھا اعتقاد نہ رکھیں۔ تو ہر بندہ اپنی خلوت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اتنی سچی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وقت اپنے گھر میں ازواج مطہرات کے ساتھ گزارا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان باتوں اور چیزوں کو بھی آپ لوگ نوٹ کرو اور امت میں پھر اس کو پھیلاؤ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کیسی تھی۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے، اور اس میں بھی ہمیں سچ ہی سچ نظر آتا ہے۔ تو ہم بھی انہی کی امتی ہیں، ہمیں بھی سچا ہونا چاہیے۔ تو اللہ بھی سچے، نبی علیہ السلام بھی سچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی سچے۔ کتنی مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام نے سچ پر اپنی زندگی گزاری اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور سچ کے لیے انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی۔ چنانچہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے جانا ہے، سارے صحابہ تیاری کر لیں۔ ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی اعلان کرتے تھے جہاد کے لیے تو ایک ذو جہتین سی بات، مجمل سی بات کرتے تھے کہ جس نے جانا ہے آ جائیں، کوئی لازم نہیں فرمایا کرتے تھے کہ سب آئیں۔ لیکن یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لازم کر دیا کہ بھائی سارے صحابہ کرام جہاد پہ جانے کے لیے تیاری کرو۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہو گیا تو سب کا جانا فرض ہو گیا۔ تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھی دل میں تھا کہ ٹھیک ہے میں بھی تیاری کرتا ہوں، میں بھی جاؤں گا، لیکن یہ سوچتے سوچتے اور تیاری کر لوں گا سستی ہو گئی۔ سارے صحابہ کرام جہاد پہ چلے گئے، اب میں پیچھے رہ گیا۔ اب جب پیچھے کچھ اور لوگ بھی رہ گئے تھے، جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا تو دو طرح کے لوگ تھے، یا تو کچھ منافقین تھے جو جہاد میں شامل ہی نہیں ہونا چاہتے تھے، یا پھر کچھ معذور لوگ تھے جن کا عذر تھا، وہ جہاد میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو مجھے اپنا آپ دیکھ کے بڑی شرم آئے کہ
سارے جہاد پہ چلے گئے اور میں بلا کسی عذر اور بلا کسی وجہ کے پیچھے رہ گیا۔ اب بڑا عجیب سا لگے، پھر میں دل میں سوچتا کہ چلیں تیاری کر کے میں بھی جہاد میں صحابہ کرام کو پہنچتا ہوں، تو میں تیاری کرنے کی کوشش کرتا مگر پھر سستی ہو جاتی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کبھی میں اتنا خوشحال نہیں تھا جتنا میں اس غزوے کے موقع پہ خوشحال تھا۔ میرے پاس ایک سواری کے بجائے 2 سواریوں کا انتظام تھا، کوئی عذر بھی نہیں تھا، وسائل بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود سستی ہو گئی۔ وہ سستی ہوتے ہوتے وہ غزوہ جہاد ختم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام واپس لوٹنے لگے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، اب میں بھی تھا، میرے ساتھ 2-3 ساتھی اور بھی تھے، اور کچھ اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو ہم ملاقات کے لیے گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر سلام کیا، لیکن آپ کی مسکراہٹ سے پتہ چل رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نالاں ہیں۔ آپ کی مسکراہٹ میں کچھ ناراضگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ خیر ہم بیٹھ گئے۔ کئی لوگ جو نہیں جا سکے تھے آ کر اپنے اپنے عذر، اپنے اپنے بہانے بتانا لگے کہ یہ وجہ تھی، وہ وجہ تھی، فلاں تھی، کسی کا کیسے کسی کا کیسے۔ بتاتے ہیں کہ کوئی 80 افراد ایسے تھے جنہوں نے اپنے اپنے عذر بتا کے وہ چلے گئے۔ ہم 3 اشخاص ایسے رہ گئے کہ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم سچ بولیں گے، جو بات ہے وہی بتا دیں گے کہ یہ وجہ تھی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ہم سچ بولیں گے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بار بار میرے دل میں بھی خیال تو آتا تھا اگر سچ بولوں گا کہ عذر کوئی نہیں تھا، بلا عذر ہم نہیں گئے، تو نبی اسلام کہیں ناراض نہ ہو جائیں، اور اگر کوئی بہانہ ہم بنا لیں یہ وجہ تھی وہ وجہ تھی تو ممکن ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عذر کو قبول کر کے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، عذر تھا آپ کا۔ تو دل میں خیال میرے بھی بار بار آ رہے تھے، لیکن میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہی سنا ہوا تھا کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ تو میں نے یہ طے کر لیا کہ ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وقتی طور پہ راضی کر دوں، لیکن میرے اللہ تو جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھ سے ناراض کر دیں، اس لیے میں نے سچ بولنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقتی طور پہ اگر ناراض بھی ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو راضی کروا دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا، او جی میرے پاس عذر تو کوئی نہیں تھا، سواریاں موجود تھی، سب کچھ تھا، لیکن بس میری اپنی سستی ہوئی کہ میں اس فرض میں شامل نہیں ہو سکا۔ اب شریعت کا حکم آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو ایک اللہ کا حکم تھا، فرض تھا، اب اس فرض میں آپ نے شرکت نہیں کی تو اب تو یہ اللہ کا حق ہے، اگر اللہ معاف کریں گے تو میں بھی معاف کروں گا، اگر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے تو پھر میں بھی معاف نہیں کروں گا، لہذا ٹھیک ہے چلے جاؤ یہاں سے، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے آپ ہمارے سامنے نہ ہو، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، چنانچہ صحابہ کرام کو کہہ دیا کہ ان شخص کے ساتھ کسی نے بھی سلام دعا کلام کچھ بھی نہیں کرنا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی توبہ قبول نہ ہو جائے۔ چنانچہ کعب ابن مالک بڑے پریشان ہوئے کہ اب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے، اب کیا کریں؟ جس سے بات کرتے وہی منہ پھیر لیتا، اپنے بیگانے ہو گئے۔ حتیٰ کہ آپ کے ایک چچا زاد بھائی تھے ابو قتادہ، جو آپ کے بڑے قریبی دوست تھے اور ہمیشہ ان کے ساتھ ایک دوستی کا تعلق رہتا تھا اور ساری زندگی ان کے ساتھ ایک رہا، قریبی دوست تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ میں ان کے باغ میں چلا گیا، کئی دن گزر گئے تھے، مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، میں بڑا پریشان، تو میں نے کہا چلو ابو قتادہ تو میرا قریبی دوست ہے، اس سے جا کر ذرا اپنی دل کی بات کرتے ہیں، اس کو سناتے ہیں اپنی داستان غم۔ جب میں ابو قتادہ کے باغ میں گیا
تو میں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے ایک نظر دیکھا کہ یہ تو کعب ابن مالک ہے، انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا، کوئی بات نہ کی. میں نے پھر کہا السلام علیکم، انہوں نے پھر چہرہ پھیر لیا، میری طرف دھیان بھی نہ کیا. میں نے ان کو کہا ابو قتادہ میں تیرا بچپن کا دوست ہوں، میرے سلام کا جواب تو دے دو. لیکن انہوں نے پھر بھی سنی انسنی کر دی. پھر میں نے کہا ابو قتادہ اللہ کی قسم میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت کرتا ہوں، میں کوئی منافق نہیں ہوں، کافر نہیں ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں، آپ میرے ساتھ بات تو کرو. لیکن ان کے سامنے بھی شریعت کا حکم تھا، نبی علیہ السلام کا حکم تھا کہ جب تک کعب ابن مالک کی توبہ قبول نہ ہو جائے کسی نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا اور کسی نے ان سے بات بھی نہیں کرنی. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی پریشانی ہوئی، پریشانی اور بڑھ گئی. اب جو دوسرے دو ساتھی تھے وہ تو اپنے گھروں میں ٹھہرے ہوئے تھے، کچھ کمزور تھے، میں ذرا جوان تھا، قوت والا تھا، میں بازاروں میں بھی جاتا تھا، باہر بھی نکلتا تھا اور مسجد میں بھی آتا تھا، لیکن میرے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا. جب میں مسجد میں آتا، نماز کی صف میں کھڑا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے ہوتے، تو میں اپنی کنکھیوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کرتا. تو جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رخ پھیر لیتے، اور جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا اور میں جو ہے اس طرف متوجہ ہو جاتا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھا کرتے، لیکن میرے ساتھ کوئی کلام نہ کرتے، بات نہ کرتے. بڑی پریشانی. دن گزرتے کے گزرتے گزرتے 40 دن گزر گئے. اب 40 دن کے بعد میں نے سوچا شاید 40 دن پہ توبہ قبول ہو جائے. 40 دن کی کئی مثالیں ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ 40 دن کے بعد آرڈر آیا کہ تم اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ. اب تک تو باقی صحابہ بات نہیں کرتے تھے، اب تم اپنی بیوی سے بھی جدا ہو جاؤ. میں نے پوچھا کہ کیا اسے طلاق دے دوں یا ویسے ہی جدا ہو جاؤں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم آیا کہ نہیں، طلاق نہ دو، ویسے ہی جدا ہو جاؤ، بات چیت نہیں کرنی. اچھا، چنانچہ بیوی کو کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلے جاؤ، اب ہمارا آپس میں تعلق نہیں ہونا. بیوی نے بھی بہت کہا کہ دوسرے جو صحابہ کرام تھے ان کو بھی یہ حکم ملا تھا، لیکن انہوں نے اپنے عذر بتا دیے کہ ہمیں خدمت کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، لہذا کم از کم بیوی کو تو جدا نہ کیا جائے، آپ بھی ایسے ہی عذر کر لے. کعب ابن مالک فرماتے ہیں نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے کوئی عذر نہیں ہے، میں تو جوان ہوں، باہمت ہوں، مجھے کیا ضرورت، سب کچھ کر سکتا ہوں. تو کوئی بات نہیں، نبی علیہ السلام کا حکم ہے، ہم کچھ دن کی جدائی بھی برداشت کر لیتے ہیں. چنانچہ بیوی بھی چلی گئی. اب دن گزرتے گزرتے 40 سے بھی 50 سال گزر گئے. جب 50 سال گزرے تو اس وقت ایک بندہ بھاگے بھاگے میرے پاس آیا رات کے وقت کہ ابشر کعب بن مالک، اے کعب ابن مالک تمہیں بشارت ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا کہ کعب ابن مالک کی آج توبہ قبول ہو گئی. اس دن کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور بھاگے بھاگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں پہنچے. ادھر دوسرے دو ساتھی جو تھے ان کو بھی پیغام بھجوایا گیا کہ آپ کی بھی توبہ قبول ہو گئی، آ جاؤ. لیکن کعب ابن مالک فرماتے ہیں مجھے اطلاع پہلے مل گئی، میں پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں پہنچ گیا، لوگ جوگ در جوگ اطراف سے آ رہے ہیں اور مجھے مبارکیں دے رہے ہیں، مل رہے ہیں، کعب ابن مالک مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے. میں بڑا خوش تھا، میں سجدے میں گرا، اللہ کا شکر ادا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سینے سے لگایا اور مجھے مبارک دی، مجھے پاس بٹھایا. میں خوشی کے عالم میں تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کیا، اب اس خوشی میں میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعب ابن مالک اتنے جوش میں نہ ہو، تم ضرور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، مگر سارا نہ کرو، کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھ لو. یہ نہ ہو کہ کل جو ہے دینے والے کے بجائے لینے والے بن جاؤ. تو اعتدال کے ساتھ، تم میانہ روی کے ساتھ اللہ کے راستے میں بھی کچھ مال خرچ کرو اور کچھ اپنے پاس بھی رکھو. چنانچہ اسے تو رک گئے.
لیکن دوسرا وعدہ جو ہمارا سبق ہے جس کی وجہ سے پورا واقعہ بیان کیا وہ یہ کہ کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سچ کی وجہ سے میری توبہ کو قبول کیا اور مجھے نجات عطا کی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی مجلس میں آپ کے ساتھ عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میرے جسم میں جان ہے کبھی بھی میں اپنی اس زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چنانچہ انہوں نے بھی ایسے ہی سچ کی زندگی گزاری۔ جس دن نبی علیہ السلام کا وصال ہوا اس دن فرمانے لگے آج تک الحمدللہ میری زبان سے کبھی کوئی جھوٹا کلمہ نہیں نکلا، اور انشاءاللہ جب تک میری جسم میں جان ہے اس وقت تک میری زبان سے کوئی جھوٹ نہیں نکلے گا۔ تو اس لیے کہا اللہ تعالیٰ بھی سچے، نبی علیہ السلام بھی سچے، نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی سچے۔ تو جو نبی علیہ السلام کے نام لیوا ہیں ہم لوگ، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سچے بن جائیں تاکہ سچوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ان میں شامل ہو جاؤ۔ تو خانقاہوں کی تربیت یہی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ سلوک سیکھتے ہوئے ایک ایسا وقت بھی آیا تھا کہ مجھے میرے شیخ نے فرمایا اب تم اپنی زبان کی نگرانی کرو کہ ساری زندگی آپ کی زبان میں سے کوئی بھی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، جو سچا نہ ہو، ایسا کلمہ آپ کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنی زبان کی ایسی نگرانی کی کہ کبھی بھی کوئی تعویل والا جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکلنے دیا۔ تو ہم بھی اپنی زبانوں کو اس حد تک پاک کر لیں، ایسی سچی زندگی گزاریں کہ کبھی بھی ہماری زندگی میں جھوٹ نہ ہو۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکذب مجانب الایمان، جھوٹ ایمان کی کینچی ہے۔ جھوٹ اور ایمان یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ایمان کٹتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ دو منافی چیزیں ہیں۔ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے جھوٹ، اس سے ہم بچیں۔ تاہم مسئلے کے طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک تو جب 2 بندوں کی آپس میں اختلاف ہو، نزاع ہو، جھگڑا ہو، لڑائی ہو، ان کی صلح کروانے کے لیے اگر آپ بقدر ضرورت جھوٹ بول دیں تاکہ ان کی صلح ہو جائے، ایک کے سامنے دوسرے کی تعریف کریں، وہ آپ کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے، اس کے سامنے اس کی تعریف کریں، وہ آپ کے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے، حالانکہ وہ اچھا خیال نہیں رکھتے، ہے تو جھوٹ ہے لیکن صلح کرانے کی غرض سے ہے، فرمایا اس کی اجازت ہے۔ حدیث شریف میں باقاعدہ اس جھوٹ کی اجازت دی گئی ہے۔ دروغ مسلط امیز با از صرف فتنہ انگیز، فتنہ انگیز سچائی سے مسلط امیز جھوٹ زیادہ بہتر ہے۔ ایک موقع، اور دوسرا موقع فرمایا اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے جھوٹ بولے اسے خوش کرنے کے لیے، بعض دفعہ بیوی اتنی اچھی نہیں ہوتی، اتنی زیادہ محبت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ پوچھتی ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے یا نہیں، تو پھر انسان کہتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اگر وہ کہ نہیں مجھے تو آپ سے محبت نہیں، تو وہ تو پھر نفرت کا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر وہیں سے عداوتیں اور نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اگر انسان کہہ دے نہیں جی مجھے تو آپ سے اتنی محبت ہے کہ حور پری سے بھی زیادہ، تو اگر تو یہ جھوٹ ہے لیکن اس کی اجازت ہے میاں بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں میں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ تمہیں مجھ سے محبت ہے یا کہ نہیں۔ تو پہلے تو وہ چھپاتی رہی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، محبت ہے۔ اب کیا بتانا کہ محبت ہے یا نہیں، اگر کہہ دے محبت نہیں تو پھر اس کو بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جب اس نے قسم دی نا کہ تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، تو اس عورت نے سمجھا کہ اب تو قسم کا معاملہ آ گیا، اب تو مجھے سچ بولنا پڑے گا۔ تو کہنے لگی اچھا اگر قسم دے کر پوچھتے ہو تو سچی بات یہ مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ تو اب چنانچہ یہاں سے پھر وہ نفرت کا دروازہ کھل گیا۔ بعد میں یہ بات امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلی، فرمایا آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ یہاں اگر انسان جھوٹ بھی بول دے تو اس کی گنجائش ہے۔ اور تیسری جگہ جہاں انسان جھوٹ بول سکتا ہے وہ جنگ ہے۔ فرمایا الحرب خدع، جنگ اور لڑائی تو ہے ہی دھوکہ۔ جب انسان کفار کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہے
تو وہاں تو انسان ان کو دھوکہ دے کے ان پہ غلبہ پاتا ہے، تو وہاں انسان جھوٹ بولے یا دشمن کو دھوکہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی اجازت ہے۔ ان تین موقعوں کے علاوہ کہیں بھی انسان کو جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر جھوٹ بولے گا اس کی زبان ناپاک ہوگی، منہ سے بدبو نکلے گی، فرشتے دور بھاگیں گے۔ تو 6 کام جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ان میں سے پہلا کام صدق مقال، اس پہ آج بات ہو چکی۔ انشاءاللہ بقیہ جو 5 چیزیں ہیں اگلے جمعوں کے اندر ان کے اوپر مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان 6 کاموں پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ